اچھا، دارالعلوم دیوبند جو مدرسہ ہے 1000 سال میں 1000 سمجھتے ہو 1000 سال میں صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، صرف 2 دفعے کہ اللہ کے رسول السلام علیکم. ہاں بیٹا ہو گیا. اچھا اب تو میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کے بعد انہیں بتلاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ابھی بتلا دوں. ذرا 1 منٹ. ہلو، ایک ضروری بات ہے. السلام علیکم. ہلو، جی ہو گیا. جی تینوں کام ہو گئے. السلام علیکم. ایک 1000 سال میں ہندوستان میں صرف 2 واقعے ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کام ایسے کرو. خواب کے بعد جب جاگنے کے بعد دیکھا ہے آ کر تو وہاں وہ نشان پڑا ہوا ہے جیسا کہ آقا نے خواب میں بتلایا. سمجھے بات کو میرے؟ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ ہوا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، دلی میں رہتے تھے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مہرولی میں، اور ان کے مرید تھے جو ہندوستان کے بادشاہ تھے سلطان شمس الدین التمش. اس زمانے میں دلی میں پانی کی بہت پریشانی تھی، پینے کا پانی نہیں ملتا تھا. تو بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے ایک ساتھ خواب دیکھا کہ آقا ایک گھوڑے پر تشریف لائے ہیں، ڈنڈا ہے ہاتھ میں اور نشان لگا رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے، اور فرما رہے ہیں ایسے نالا بناؤ. نالا سمجھتے ہو؟ ایسے نالا بناؤ، یہاں سے اس ندی سے پانی لاؤ اور یہاں ایسے تالاب بناؤ تاکہ یہاں پانی آ جائے اور لوگ پانی پئیں. صبح کو فجر کی نماز کے بعد حضرت نے اپنے خادم کو بلایا اور یہ کہا کہ بھائی انتظام کرو، بادشاہ کے پاس چلیں. ابھی انتظام ہو رہا تھا تو دیکھا کہ سلطان شمس الدین بادشاہ خود حضرت کے پاس آ گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو آپ کے پاس آ رہا تھا، آپ کیوں آئے؟ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ سنانے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا سنائیے. تو بعینی ہی وہی خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا وہی حضرت نے دیکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو اگر یہ خواب ہم نے تم نے ایک ساتھ دیکھا ہے تو چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں نشان ہے کہ نہیں ہے. بات سمجھے نشان کو؟ نشان سمجھ رہے ہیں؟ چنو سمجھ گئے؟ نشان لگا دیا ہے. اب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے. بہت مہان بزرگ ہیں. اور سلطان شمس الدین التمش ان کے خلیفہ ہیں اور ان کے مرید ہیں. جس دن حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جنازہ آ گیا. جنازہ آنے کے بعد وہ جو ان کے خادم تھے
انہوں نے کہا کہ حضرت نے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی ہے۔ تو کیا وصیت کی ہے؟ تو انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت نے وصیت کی ہے کہ میری جنازے کی نماز جس نے یہ کیا ہوگا وہی پڑھائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ کیا؟ حضرت نے وصیت کی جس کی کبھی بھی بالغ ہونے کے بعد عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، جس نے کبھی بھی بالغ ہونے کے بعد نامحرم کو نہ دیکھا ہو، جس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو، بالغ ہونے کے بعد۔ سوچو ذرا سا، اب تمام علماء، تمام صوفیاء، سارے مسلمان کھڑے خاموش، کبھی فجر کی سنت نہیں چھوٹی، کبھی نہ کبھی چھوٹ گئی، کبھی بھی کسی نامحرم پر نظر نہیں پڑی، کوئی بھی اس کا یقین نہ کر سکے، کبھی نہ کبھی پڑھی جاتی ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور کوئی آگے نہیں بڑھا تو بادشاہ روتے ہوئے آگے بڑھا اور یہ کہا کہ حضرت نے جاتے جاتے میرا راز کھول دیا۔ سمجھے بات کو؟ ایسا بادشاہ نیک۔ تو دونوں کے دونوں گئے دیکھنے کے لیے اس نشان کو جو خواب میں دیکھا تھا، تو وہاں دیکھا کہ نشان پڑا ہوا ہے، جیسے ڈنڈے سے نشان بنایا ہو، یہاں تالاب بنانا تھا وہاں بھی نشان ہے، اسی کے مطابق تالاب بن گیا۔ آج بھی مہرولی میں شمسی تالاب ہے، چھوٹا سا ہو گیا۔ ایک تو وہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے دیوبند کا۔ دارالعلوم ایک مکتب کی شکل میں، مکتب سمجھتے ہو جیسے نورانی مکتب آپ کے ہاں چلتے ہیں، ایک مسجد میں ایک درخت کے نیچے شروع ہوا، پھر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے فیصلہ کیا کہ اس کو مدرسہ بناؤ۔ تو مدرسے کے لیے ایک جگہ خریدی، دیوبند سے باہر جگہ خریدی، تو یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بلڈنگ ایسے بنائیں گے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ فیصلہ کیا کہ بلڈنگ ایسے بنائیں گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ حضرت حاجی کیا نام ہے ان کا؟ حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں بلڈنگ ایسے مت بناؤ۔ سمجھے بات کو؟ بلڈنگ ایسے مت بناؤ، بلکہ بلڈنگ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ۔ حضرت حاجی عابد حسین بہت بزرگ انسان تھے، مہان انسان تھے۔ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے فوراً لالٹین لے کر، لالٹین سمجھتے ہو؟ لالٹین لے کر رات ہی میں آئے کہ جو خواب دیکھا ہے وہاں نشان ہے کہ نہیں، تو رات میں آ کر دیکھا تو وہاں نشان پڑا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی نشان پر دارالعلوم کی وہ بلڈنگ بنی جس کا نام نودرہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس مدرسے کا تعلق کس سے ہے بتاؤ؟ جن لوگوں نے اس مدرسے کو بنایا تھا، بنیاد رکھی تھی، ان کا تعلق کس سے تھا؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ مدرسہ آج تک انہوں نے نیم بنائے 8، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اصول ہشتگانہ۔ اس نیم پر جو مدرسہ چل رہا ہے، پکڑے ہوئے ہے، وہ آج تک چل رہا ہے، اور جس نے اس نیم کو چھوڑ دیا وہ مدرسہ مٹ گیا۔ مٹا کہ نہیں مٹا؟
مٹا کے نہیں، 1000 سے زیادہ مدرسے صرف آسام میں مٹے ہیں، ہزاروں مدرسے بنگال میں مٹے ہیں، سینکڑوں مدرسے بہار میں مٹے ہیں، 3000 سے زیادہ مدرسے یو پی میں مٹے ہیں۔ جس نے اس نیم کو چھوڑا 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کے اندر اندر مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے بزرگ جو تھے، کیسا ان کا اخلاص تھا، کس دل سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اللہ کے لیے آج تک چل رہے ہیں۔ اور یہ مدرسے صرف انڈیا میں نہیں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، جہاں جہاں مدرسے اس نیم پر چل رہے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کا نیم تھا، ہر جگہ مدرسے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے ایک کامیابی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ مولانا صاحب اس کو گورنمنٹ سے ملا دیں، قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن مدرسہ 10 20 25 سال میں مٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ 152 سال ہو گئے۔ یہ کس کا مدرسہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے، اور انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس مدرسے کی حفاظت کی، اس نے ہمیں توفیق دی اس مدرسے کی خدمت کی۔ میرے دوستو، معمولی بات نہیں ہے۔ 10 بج رہے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، سورج چھپے 5 بجے چھپا تھا، 5 گھنٹے ہو گئے اور اب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے یہاں آنے کی۔ جب اس نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمارے آنے کو بھی قبول کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ ہمارے دل میں یہ محبت دی، چلو بھائی مدرسے کا جلسہ ہے، چراغیہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ کوئی اس وقت اپنے گھر میں نہیں ہے، سب کے سب یہاں موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اس کا موبائل لے لو، اس سے موبائل لے لو، اس سے رکھو اپنے پاس، اس سے لے لو موبائل، لو فوراً اس سے۔ جب ہمیشہ کے لیے نہ لے لینا، جب اٹھو گے تو دے دینا۔